آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اس دعا پر آمین کہتے جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں مانگا کرتے تھے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا نگہبان ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور ان سب کا پالنے والا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا قول سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں، میری مشکلات کو ختم کر دے، آمین۔ آپ کا دل بھی غموں سے بھر گیا ہے؟ کیا آنسو زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میری ایک بات کا جواب تو دیں، کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہے؟ اگر ابھی تک اللہ کے لیے وقت نہیں نکالا آپ نے تو وقت نکالنے لگ جائیں۔ وقت نکالیے اپنے اللہ کے لیے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں۔ میری ایک جاننے والی تھی، وہ بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے، اور ان کی زندگی میں مسئلے کو تقریباً 6-7 ماہ گزر گئے تھے، لیکن ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا کوئی فیملی ایشو تھا۔ تقریباً 6-7 ماہ کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا، آج تک میں اس جملے کو بھول نہیں سکی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ صرف ایک تہجد سے ممکن ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ماہ پہلے مجھے تہجد پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا، اور کہنے لگیں کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا تو وقت مل جاتا تھا، لوگوں کے سامنے رونے دھونے کا وقت مل جاتا تھا، لوگوں کو اپنی کہانیاں سنانے اور ان کی کہانیاں سن لینے کا وقت تو مل جاتا تھا، لیکن اپنے اللہ کے پاس جانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ پھر میں نے اپنے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں نے تہجد پڑھی، تو پہلی ہی تہجد پڑھنے سے میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اللہ نے مجھے سکون دے دیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اس تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی بھی ہٹا نہیں ہوتا۔ تو تہجد میں دعا مانگ کر تو دیکھو، اپنے اللہ کے لیے وقت نکال کر تو دیکھو، یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا، آپ کے لیے اس میں خیر ہوگی۔ اس بارے میں ایک اور حدیث ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے امید لگائے گا تو میں کسی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی حدوں کو جا چھوئیں اور وہ بادلوں کی طرح یکجا ہو کر مضبوط ہو جائیں، اور تو پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف فرما دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو آؤ، مجھ سے بات کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا میں تم پر کیسے اپنی عطاؤں کا ظہور کروں گا۔ تو سوال یہ ہے نا کہ کیا ہماری امیدیں اللہ سے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی امیدیں اللہ سے لگائی ہیں یا ہم بندوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ میں حیران ہوں کہ ہم لوگ ایک انسان کے لیے تو پوری رات جاگ لیتے ہیں، اپنے فیصلے تک بدل دیتے ہیں کسی کے لیے، یہاں تک کہ اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں صرف ایک انسان کو پانے کے لیے۔ لیکن ہم اپنے اللہ کو کتنا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے نہیں مانگتے جس کے اختیار میں تمام لوگوں کے دلوں کا فیصلہ ہے۔
جس کے اختیار میں اس دنیا کے تمام انسانوں کا دل ہے، اس کے پاس ہم نہیں جاتے، اور انسانوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تو انسان ایک دن تھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے پاس جانے کا فائدہ آپ کے دل میں سکون بن کر نازل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن ان تکالیف پر آپ نے اللہ سے جڑ جانا ہے۔ یہ آپ کا اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ خود میرے پاس آ کر اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں گے کہ آپ کو اللہ نے کتنا سکون دیا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نماز تہجد میں 6 نوافل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی التجائیں پیش کرنی ہے، اس سے اپنی حاجتیں مانگنی ہے۔ تو دیکھنا اللہ آپ کے لیے کیسے معجزے کرے گا، کیسے آپ کے لیے آسانیوں کے در کھول دے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر کر دیکھیں، دیکھنا آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتی ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستے نکال دے گا، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی ظاہر کرے گا تو اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔